آج کا ہمارا ٹاپک ہے اے پیسج ٹو انڈیا، ایک ناول جسے ای ایم فوسٹر نے لکھا ہے۔ یہ ناول اس دور کے بارے میں ہے جب سب کانٹیننٹ پر برٹش راج تھا۔ یہ ایک ماڈرن پولیٹیکل ناول ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اس کے کریکٹرز اور سمری کے ساتھ ساتھ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے اور اس کے کچھ دوسرے اہم پہلو بھی۔ اس ناول کا ٹائٹل ای ایم فوسٹر نے ایک مشہور پوئٹ والٹ وٹمن کی پوئم پیسج ٹو انڈیا سے لیا ہے۔ پیسج کا مطلب ہوتا ہے راستہ، ا پیسج ٹو انڈیا یعنی انڈیا کی طرف جانے والا راستہ۔ تو بظاہر یہ ناول ایک سفر کے بارے میں ہے جو کہ انڈیا کی طرف کیا گیا۔ کچھ کریکٹر جو انڈیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے، یہ ان کی جرنی کے متعلق ہے۔ ا پیسج ٹو انڈیا کی کہانی اس دور کی ہے جب انڈین سب کانٹیننٹ برٹش کی کالونی ہوا کرتا تھا۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کالونی ہونے سے کیا مراد ہے۔ جب کوئی پاورفل نیشن کسی دوسری خود مختار ریاست پر پارشلی یا فلی کنٹرول حاصل کر لیتی ہے، پولیٹیکل کنٹرول، اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے اور وہاں کے لوگوں کا استحصال کرتی ہے، تو اسے ہم کالونیلزم کہتے ہیں۔ تو اس دور میں برطانیہ انڈیا پر راج کر رہا تھا۔ 1757 میں برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے انڈیا پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیسیکلی تجارت کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ برٹشرز جو کہ برصغیر میں تجارت کرنا چاہتے تھے اور منافع کمانا چاہتے تھے، انہوں نے یہ کمپنی بنائی تھی۔ کچھ عرصہ تو مغل ایمپررز بھی بہت خوش تھے اس کمپنی کے ٹریڈنگ پر، لیکن کچھ عرصے بعد جو ہے انڈین جو مغل ایمپررز تھے ان کے تعلقات ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کافی خراب ہو گئے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل آرمی کے ساتھ جنگ بھی کی۔ 1858 میں برٹش گورنمنٹ نے ڈائریکٹلی رول کرنا شروع کر دیا انڈیا پر، جس کو ہم برٹش راج بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی ایک پپٹ گورنمنٹ بھی اسٹیبلش کی میر جعفر کی، کہ جو ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرے اور ان کے کاموں میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہ کرے۔ یہ ناول لکھنے سے کافی عرصہ پہلے 1912 میں ای ایم فوسٹر سر روس محمد سے ملنے کے لیے انڈیا آئے تھے، جو کہ سر سید احمد خان کے گرینڈ سن ہیں اور ای ایم فوسٹر کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور یہ ای ایم فوسٹر سے کافی قریب تھے۔ تبھی ای ایم فوسٹر نے انڈیا کو بہت اچھے سے وزٹ کیا اور ان کے ذہن میں انڈیا کی ایک بہت ہی واضح تصویر تھی۔ اپنے اس وزٹ کے دوران فوسٹر نے انگریزوں اور انڈینز دونوں کے ساتھ کافی وقت گزارا، اور وہ انڈینز کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کو دیکھ کر کافی پریشان تھے۔ انڈیا میں اس وقت بہت زیادہ ریشل آپریشن اور پریجوڈسز تھے، اور برٹشرز خود کو انڈین نیٹو سے سپیریئر کنسیڈر کرتے تھے اور ان کے ساتھ کافی برا سلوک کرتے تھے۔ اس کے بعد ای ایم فوسٹر 1921 میں دوسری دفعہ انڈیا آئے، تب وہ مہاراجہ آف دیواس کے پرائیویٹ سیکریٹری کے طور پر کام کر رہے تھے۔ یہ ناول انہوں نے تقریباً 11 سالوں میں مکمل کیا۔ 1924 میں آخر کا یہ ناول پبلش ہوا۔ ناول میں بڑی حد تک برٹش آرمی کے انڈیا پر پولیٹیکل آکوپیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے اور انگریزوں اور مقامی آبادی کے درمیان تعلقات کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹرن اور ویسٹرن کلچر میں فرق کے بارے میں بھی ڈسکشن کی گئی ہے۔ ناول میں ایک امیجنری سٹی چندراپور دکھایا گیا ہے جو کہ ریور گینجیز یعنی کہ دریائے گنگا کے قریب واقع ہے، اور اس کے قریب ہی مارابر کیوز بھی ہیں۔ چندراپور کی زیادہ تر آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور مارابر کیوز اس کی اٹریکشن میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ جو مارابر کیوز ہیں یہ ایکچولی بارابر کیوز کی ایک امیجنری ورژن ہے۔ بارابر کیوز انڈیا کی ریاست بہار میں موجود ہیں۔ کیوز میں ناول کا سب سے ڈرامٹک اور سب سے امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ کیوز میں پیدا ہونے والی جو ایکو ہے یعنی آواز کی گونج، اس کے دو اہم کرداروں ایڈیلا کوسٹیڈ اور مسز مور پر بہت ہی برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیوز کی لوکیشن جو ہے وہ ناول کی سیٹنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ ناول میں ایک اور اہم لوکیشن برٹشرز کا کلب ہے، جہاں وہ لوگ گوسپ یعنی گپ شپ کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں۔ یہ جو کلب ہے یہاں پر نیٹو انڈینز کو جانا الاؤ نہیں ہے۔ ناول کے تھرڈ پارٹ میں انڈین اسٹیٹ ماؤ دکھائی گئی ہے،
جس میں کہ ہندوز کی آبادی زیادہ ہے اور یہیں پر ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ناول کے کریکٹرز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پروٹیگونسٹ ہیں ڈاکٹر عزیز، جن کو ہم ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں ناول کا۔ یہ ایک انٹیلیجنٹ اور ویل ایجوکیٹڈ ایموشنل انڈین ڈاکٹر ہیں، چندرا پور کے سول ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں۔ ان کو پوئٹری لکھنے اور پڑھنے کا بہت شوق ہے، اور یہ مغل ایمپرر اسپیشلی بابر اور اورنگزیب کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں۔ یہ ایک ویڈوور ہیں، ان کی 2 بیویاں مر چکی ہیں اور ان کے 3 بچے اپنی دادی کے پاس ان سے الگ کہیں دور رہتے ہیں۔ یہ برٹشرز کے انڈین کے ساتھ پریجوڈسڈ اور انسلٹنگ برے رویے پر کافی پریشان رہتے ہیں۔ ناول کا نیکسٹ میجر کریکٹر ہے سائرل فیلڈنگ۔ یہ چندرا پور کے قریب ہی گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہیں۔ ہی از دا اونلی گڈ انگلش مین۔ ان کا رویہ نیٹو پاپولیشن کے ساتھ بہت ہی سمپتھیٹک ہے اور بہت ہی اچھا ہے، اور اپنے اس گڈ بیہیویئر کی وجہ سے یہ انڈینز میں بہت پاپولر ہے۔ ان کے اسٹوڈنٹس ان کو بہت لائک کرتے ہیں، لیکن برٹشرز میں یہ ان پاپولر ہے۔ ناول کے شروع میں ہی ان کی ڈاکٹر عزیز کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ اگلا کردار ہے مسز مور کا۔ یہ ایک بزرگ انگلش لیڈی ہیں۔ یہ سٹی مجسٹریٹ رونی ہیسلاپ کی مدر ہیں، اور یہ ایڈیلا کوسٹڈ جو کہ ان کے بیٹے رونی کی منگیتر ہے، اس کے ساتھ انڈیا آئی ہیں۔ ناول کے شروع میں ہی ان کی ڈاکٹر عزیز سے بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ مسز مور جو ہیں ان کو انڈیا کو ایکسپلور کرنے کا، ریئل انڈیا کو دیکھنے کا اور انڈینز کو قریب سے جاننے کا بہت شوق ہے۔ یہ بہت اچھی خاتون ہے، اسپرچویلٹی میں بیلیو کرتی ہیں، اور ان کا رویہ انڈینز کے ساتھ بہت ہی پازیٹیو ہے، جو کہ رونی کو اور دوسرے برٹشرز کو پسند نہیں۔ مارا پر کیوز کے وزٹ کے دوران ایکو کی وجہ سے یہ سائیکولوجیکلی بہت انڈر پریشر ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، اور یہ انگلینڈ واپس چلی جاتی ہیں، لیکن سفر کے دوران ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ مس ایڈیلا کوسٹڈ رونی ہیسلاپ کی منگیتر ہے۔ یہ ایک ینگ اور انٹیلیجنٹ لیڈی ہیں، تھوڑی سی کنفیوز پرسنالٹی ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اپنی شادی کی وجہ سے۔ یہ مسز مور کے ساتھ انڈیا آئی ہیں تاکہ رونی سے مل کے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ ان کو انڈیا کو دیکھنے کا اور انڈین لوگوں کو جاننے کا بہت شوق ہے۔ یہ بھی ڈاکٹر عزیز اور مسز مور کے ساتھ مارا بر کیوز میں پکنک کے لیے جاتی ہیں، لیکن وہاں پر ایکو کی وجہ سے، وہاں کی سفوکیشن کی وجہ سے اور اپنی مینٹل ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہیلوسینیشن کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہم کا، اور ڈاکٹر عزیز پر کرمنل ازالٹ کا جھوٹا الزام لگا دیتی ہیں۔ رونی ہیسلاپ مسز مور کے بیٹے اور چندرا پور کے سٹی مجسٹریٹ ہیں۔ یہ ایڈیلا کوسٹڈ کے فیانسی ہیں۔ ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود یہ بہت ہی پریجوڈس ہیں، اور انڈین نیٹیوز کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی انسلٹنگ اور برا ہے۔ مسٹر ٹرٹن بھی ایک برٹشر ہیں، اور یہ چندرا پور کے کلیکٹر ہیں۔ کلیکٹر کے ذمہ بہت سے کام ہوتے تھے۔ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرنے کے علاوہ ڈسپیوٹ کی سیٹلمنٹ تک کرواتے تھے۔ مسٹر ٹرٹن بہت زیادہ حاکمانہ رویہ رکھتے ہیں، باسی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ضدی بھی ہیں اور بہت زیادہ پریجوڈس ہیں۔ مسز ٹرٹن اپنے شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ یہ بہت زیادہ سنوبش ہیں، بہت زیادہ مغرور ہیں، اور یہ انڈین سے فاصلے پر ہی رہنا پسند کرتی ہیں، اور یہ اپنی کمیونٹی سے بھی یہی وش کرتی ہیں۔ مسٹر مک برائٹ چندرا پور پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ یہ بھی ٹپیکل برٹشر ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو گورے لوگ ہیں یہ باقی ریسے سے سپیریئر ہیں۔ میجر کیلنڈر چندرا پور کے سول ہاسپٹل میں سینئر سرجن ہیں، ڈاکٹر عزیز کے سپیریئر ہیں، اور میجر کیلنڈر جو ہیں یہ بھی ایک ٹپیکل برٹشر ہیں، بہت ہی شیخی خور، ظالم اور بدتمیز اور بد اخلاق انسان ہیں، اگرچہ کہ دل سے یہ ڈاکٹر عزیز کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ ڈاکٹر عزیز کے ساتھ بہت ہی انسلٹنگ ہوتا ہے۔ پروفیسر گوڈ بولے ایک براہمن ہندو ہیں جو کہ پرنسپل فیلڈنگ کے کولیگ ہیں، ان کے ساتھ کالج میں پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی روحانیت پہ بیلیو کرنے والے انسان ہیں، لیکن یہ خود کو انسانی معاملات سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے
یہ ڈاکٹر عزیز کے حق میں گواہی دینے سے منع کر دیتے ہیں۔ حمید اللہ ایک مائنر کریکٹر ہیں، یہ ڈاکٹر عزیز کے رشتہ دار ہیں، ان کے رشتے کے چچا ہیں اور ان کے قریبی دوست بھی ہیں۔ حمید اللہ کیمبرج یونیورسٹی سے ایجوکیٹڈ ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ انگریز اتنے بھی برے نہیں ہیں، انڈینز اور انگریزوں کے درمیان دوستی ہو سکتی ہے، کیونکہ انگلینڈ میں ان کی لینڈ لیڈی کا رویہ ان کے ساتھ کافی اچھا تھا۔ جبکہ محمود علی جو کہ ڈاکٹر عزیز کے ایک دوسرے قریبی دوست ہیں، یہ ایک لائر ہیں، یہ انگریزوں کے بارے میں کافی منفی خیالات رکھتے ہیں اور ان کا حمید اللہ کو جواب تھا کہ انڈینز اور برٹشرز کے درمیان دوستی ہو سکتی ہے، لیکن یہ انگلینڈ میں ہی ممکن ہے، انڈیا میں نہیں، کیونکہ انگلینڈ میں یہ دونوں برابری کی سطح پر ہیں، جبکہ انڈیا میں جو برٹشرز ہیں وہ خود کو ماسٹرز کنسیڈر کرتے ہیں۔ مسٹر ذوالفقار کو برٹشرز کی طرف سے نواب بہادر کا ٹائٹل دیا گیا تھا۔ یہ کافی امیر اور سخی شخص ہیں اور انگریزوں کے ساتھ کافی لائل بھی ہیں، لیکن عزیز کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے بعد یہ احتجاجاً اپنا ٹائٹل نواب بہادر ترک کر دیتے ہیں اور خود کو مسٹر ذوالفقار کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر پننا لال ایک نچلی ذات کے ہندو ڈاکٹر ہیں اور یہ عزیز کے کلیگ ہیں اور عزیز کے ساتھ دل میں دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں۔ ان کا عزیز کے خلاف گواہی دینے کا ارادہ تھا، لیکن بعد میں جب عزیز کی بیل ہو جاتی ہے تو یہ عزیز سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ مس ڈیرک بھی ایک برٹش لیڈی ہیں جو کہ ایک امیر انڈین فیملی کے یہاں جاب کرتی ہیں، لیکن برٹش نوبیلٹی میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ نہیں ہے۔ امرت راؤ کلکتہ کے ایک لائر ہیں جو کہ عزیز کے ٹرائل کے دوران ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ اینٹی برٹش ہیں، یعنی برٹشرز کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ سٹیلا مور اور رالف مور مسز مور کے بچے ہیں۔ سٹیلا مور کی شادی ناول کے اینڈ میں پرنسپل فیلڈنگ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ناول کا پلاٹ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ماسک ہے۔ اس حصے میں چندرا پور کا سٹی دکھایا گیا ہے جہاں پر زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے، اور چندرا پور کا سٹی ایک امیجنری سٹی ہے۔ اس وقت یہاں پر برٹشرز اور نیٹو انڈینز دونوں موجود ہیں۔ چندرا پور کا سٹی جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم دکھایا گیا ہے۔ چندرا پور کا وہ حصہ جہاں پر انڈینز رہتے ہیں وہ ویل بلٹ نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے، کچھ اچھے گھر موجود ہیں لیکن وہ مرکزی آبادی سے تھوڑا دور ہے، اور یہاں کی گلیاں جو ہیں وہ بہت تنگ ہیں اور گندی ہیں۔ اور چندرا پور کا دوسرا حصہ جہاں پر انگریز رہتے ہیں وہ انڈینز والے حصے سے مکمل طور پہ مختلف ہے۔ یہ باغات کا شہر ہے، بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا۔ یہاں پر برٹشرز کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کلب بھی موجود ہے جہاں پر نیٹیوز کو آنا الاؤ نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے میں جتنا فرق ان دونوں حصوں میں نظر آتا ہے اتنا ہی فرق وہاں کے رہائشیوں کی زندگیوں میں اور سوچ میں بھی ہے۔ انڈین سے ملتے ہیں اور برٹشر سے، اور آپس میں ان دونوں کا میل جول نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب ناول کا پہلا حصہ دی ماسک سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت ڈاکٹر عزیز اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں کھانا کھا رہے ہیں، جب انہیں ان کے سپیریئر میجر کیلنڈر کا پیغام ملتا ہے کہ فوری آ کے رہائش گاہ پہ مجھ سے ملیں۔ ڈاکٹر عزیز جو ہے انہیں پتا ہے کہ میجر کیلنڈر کو کوئی اہم کام نہیں ہے، وہ صرف انہیں پریشان کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ میجر کیلنڈر کی رہائش گاہ پر پہنچتے ہیں تو میجر کیلنڈر انہیں کوئی بھی میسج دیے بغیر ہی ان کے پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں، اور مسز کیلنڈر اور ان کی سہیلی مس لیزلی جو ہیں وہ عزیز کے لائے ہوئے ٹونگا پر سوار ہوتی ہیں اور اسے پرمیشن لیے بغیر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اب عزیز کے پاس واپسی کے لیے کوئی سواری بھی نہیں تو وہ بہت غصے کی حالت میں جو ہے پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ڈاکٹر عزیز کو مسجد نظر آتی ہے تو وہ سکون کے لیے جو ہے وہ مسجد میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اس کہانی کا ہر حصہ سمبولیکل ہے، جیسے کہ ماسک جو ہے وہ پیس کی، سیرینٹی کی اور انڈرسٹینڈنگ کی سمبل ہے۔ تو یہیں پر جو ہے ڈاکٹر عزیز کی مسز مور کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عزیز جب وہاں پہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں ایک انگلش لیڈی نظر آتی ہیں اور وہ میجر کیلنڈر کی بدسلوکی کی وجہ سے غصے میں ہوتے ہیں، اس لیڈی پر چلاتے ہیں
کہ تمہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اپنا جوتا اتار دینا چاہیے۔ اس پر مسز مور انہیں بتاتی ہیں کہ میں پہلے ہی جوتا اتار چکی ہوں، اور ان کا رویہ کافی اچھا اور پازیٹیو ہے، تو ڈاکٹر عزیز کو احساس ہوتا ہے کہ سارے برٹشرز ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہیں پر ڈاکٹر عزیز کی مسز مور کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ایڈیلا کوسٹڈ اور رونی ہیزلاپ جو ہے وہ نواب بہادر کی گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں، اور گاڑی جو ہے اس کے سامنے سے کوئی اینیمل تیزی سے گزرتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی ایک درخت میں ٹکرا جاتی ہے۔ اگرچہ کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا، لیکن نواب بہادر تک جب یہ خبر جاتی ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ وہ جانور اصل میں اس شخص کا بھوت تھا جو کچھ عرصہ پہلے ان سے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ تو اس سے ہمیں انڈینز کی سپرسٹیشیس نیچر کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی توہم پرست ہوتے ہیں۔ مس ایڈیلا کوسٹڈ اور مسز مور انڈین سے ملنا چاہتی ہیں، اور مس ایڈیلا کوسٹڈ جو ہے انہیں ڈاکٹر عزیز سے ملنے کا بھی شوق ہے، جو کہ مسز مور کو بہت اچھے لگے تھے۔ تو اسی وجہ سے پرنسپل فیلڈنگ ان سب کو اپنے گھر پر انوائٹ کرتے ہیں۔ پرنسپل فیلڈنگ کے گھر پر 4 لوگ موجود ہیں، جن میں مسز مور، مس ایڈیلا کوسٹڈ، پروفیسر گوڈ بولے اور ڈاکٹر عزیز شامل ہیں۔ پرنسپل فیلڈنگ غلطی سے اپنا کالر سٹڈ جو ہے اسے کچل دیتے ہیں، جس پر ڈاکٹر عزیز انہیں اپنا سٹڈ آفر کرتے ہیں، اور دونوں میں کافی فرینڈلی ایموشنز پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر پروفیسر گوڈ بولے دونوں برٹشر لیڈیز کو اپنا ایک گانا بھی سناتے ہیں جو کہ لارڈ کرشنا سے متعلق ہے، اور یہ میٹنگ اوور آل کافی اچھی رہتی ہے۔ پرنسپل فیلڈنگ جو ہے وہ مسز مور کو کالج کی بلڈنگ بھی وزٹ کرواتے ہیں۔ جب رونی ہیزلاپ آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ مس ایڈیلا کوسٹڈ ایک برٹش لیڈی 2 انڈین مردوں کے ساتھ اکیلی ہیں، جس پر وہ پرنسپل فیلڈنگ سے کافی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر ڈاکٹر عزیز مسز مور اور مس ایڈیلا کوسٹڈ سے پرومس کرتے ہیں کہ وہ انہیں مارابر کیوز دکھانے کے لیے لے جائیں گے۔ کلب میں مس ایڈیلا کوسٹڈ اور مسز مور خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ انڈینز کو قریب سے جاننا چاہتی ہیں، جس پر کلیکٹر ٹرٹن جو ہے وہ ایک پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ پارٹی کلب میں ہی منعقد ہوگی۔ اس پارٹی کو برج پارٹی کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ انڈینز اور برٹشرز کے درمیان فاصلہ ختم کرنے کے لیے ایک برج کا کام کرے گی۔ آلدو کہ یہ پارٹی جو ہے ایک فیلئر پروف ہوتی ہے، انڈینز اپنے حد میں محدود ہوتے ہیں اور برٹشرز اپنے آپ میں مگن ہوتے ہیں، اور دونوں میں کسی بھی قسم کے فرینڈلی ریلیشنز ڈیولپ نہیں ہو پاتے۔ ڈاکٹر عزیز یہ پارٹی اٹینڈ نہیں کر پاتے کیونکہ اس دن وہ ہاسپٹل میں سرجریز میں بزی ہیں، اور بعد میں وہ ڈاکٹر پنا لال سے پرومس کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ برج پارٹی میں جاؤں گا، لیکن انہیں یاد آتا ہے کہ یہ ان کی بیوی کی ڈیتھ اینیورسری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی میں جانے کا پروگرام کینسل کر دیتے ہیں، جو کہ میجر کیلنڈر کو کافی برا لگتا ہے، اور بعد میں وہ ڈاکٹر عزیز سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ پارٹی میں شامل کیوں نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ پرنسپل فیلڈنگ، محمود علی، حمید اللہ اور ڈاکٹر پنا لال سبھی لوگ ڈاکٹر عزیز کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر آتے ہیں۔ یہاں پر ڈاکٹر پنا لال کو احساس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عزیز جو ہے ہی از فیننگ النس، مطلب وہ اتنے بیمار نہیں ہیں جتنا ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں کہ اگر یہ بات میجر کیلنڈر کو پتہ چلی، جو کہ پہلے ہی اینٹی انڈین ہیں، تو ان کے سامنے انڈینز کا امپریشن اور خراب ہو جائے گا۔ یہاں پر سب لوگوں کے جانے کے بعد ڈاکٹر عزیز جو ہیں وہ پرنسپل فیلڈنگ کو اپنی وائف کی فوٹوگراف بھی دکھاتے ہیں، جن سے دونوں کے درمیان انٹیمیسی یعنی کہ قربت جو ہے وہ تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر عزیز مس ایڈیلا کوسٹڈ کے یاد کروانے پر پکنک پارٹی کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ رونی کو 2 برٹشر لیڈیز کے ڈاکٹر عزیز کے ساتھ پکنک پر جانے پر آبجیکشن ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ میں پرنسپل فیلڈنگ بھی ہیں تو وہ پکنک پر جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ عزیز پکنک کے لیے ہر چیز بہت اچھے سے آرگنائز کرتا ہے، ایون کہ وہ اپنے ایک فرینڈ سے کچھ کٹلری وغیرہ بھی بورو کرتا ہے۔ اپنے ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین گیسٹ کے لیے الگ الگ کھانا ارینج کرتا ہے، اور پھر وہ پوری رات اپنے ملازموں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر گزارتا ہے تاکہ اسے دیر نہ ہو جائے، کیونکہ ٹرین جو ہے وہ ارلی مارننگ مارابر کیوز کے لیے نکلتی ہے۔
سب سے پہلے مس ایڈیلا کوسٹڈ اور مسز مور اسٹیشن پر پہنچتی ہیں۔ پروفیسر گاڈ بولے عبادت میں کافی زیادہ وقت لگا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پرنسپل فیلڈنگ اور پروفیسر گاڈ بولے لیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ٹرین میں سوار نہیں ہو پاتے۔ ڈاکٹر عزیز کافی پریشان ہے کیونکہ فیلڈنگ ان کے ساتھ پکنک پر نہیں جا پائے، لیکن مسز مور اور مس ایڈیلا کوسٹڈ انہیں یقین دہانی کرواتی ہیں کہ پرنسپل فیلڈنگ کے بغیر بھی ان کی پکنک اچھی رہے گی۔ جب یہ لوگ مارابر کیوز میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر نواب بہادر سے منگوایا گیا ایلیفنٹ بھی موجود ہے، جو کہ عزیز نے بڑی مشکلوں سے ارینج کیا ہے۔ برٹش لیڈیز ایلیفنٹ کو دیکھ کر کافی خوشی کا اظہار کرتی ہیں اور یہ سب لوگ ایلیفنٹ کے ذریعے مارابر کیوز کی انٹرنس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مارابر کیوز مسز مور اور ایڈیلا کوسٹڈ کو بہت ہی ان اٹریکٹیو اور بورنگ لگتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ہریالی بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر عزیز خود بھی پہلی دفعہ مارابر کیوز میں آئے ہیں تو وہ خود بھی ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ ایڈیلا کوسٹڈ، مسز مور، بہت سارے گاؤں والے، گائیڈ، ڈاکٹر عزیز، یہ سب لوگ پہلے کیو میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ اب کیونکہ کیو جو ہے اس کی انٹرنس تھوڑی لو ہے، اس کے اندر روشنی نہیں جا پاتی، حالانکہ ان کا رخ سورج کی طرف ہے، اور اندر سفوکیشن بھی ہے اور ایک خاص ایکو بھی ہے جو کہ بہت پریشان کن ہے۔ اتنے زیادہ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ماحول بہت ہی عجیب ہو جاتا ہے اور مسز مور جو ہے وہ گھبرا کے کیو سے باہر نکل آتی ہے۔ مسز مور جو ہے وہ دوسرے کیو میں انٹر ہونے سے منع کر دیتی ہیں اور ڈاکٹر عزیز سے بھی کہتی ہیں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو ایک وقت میں کیوز میں انٹر ہونے کی پرمیشن نہ دیں، اور مس ایڈیلا کوسٹڈ سے وہ کہتی ہیں کہ وہ مزید اگلے کیوز کو بھی وزٹ کریں اور انجوائے کریں، جبکہ وہ خود کیوز کے باہر ہی چیئر پر بیٹھ جاتی ہیں۔ مسز مور انگلینڈ میں موجود اپنے دونوں بچوں سٹیلا اور رالف کو خط لکھنے کے بارے میں سوچتی ہیں، لیکن ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے کہ وہ خط نہیں لکھ پاتی اور وہ وہیں پر ایڈیلا کوسٹڈ اور ڈاکٹر عزیز کے واپس آنے کا ویٹ کرتی ہیں۔ ایڈیلا، عزیز اور گائیڈ جو ہیں وہ اگلے کیوز کی طرف اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایڈیلا ذہنی طور پر کچھ الجھی ہوئی ہیں کیونکہ وہ اپنی شادی کو لے کے کافی پریشان ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ اور رونی ایک دوسرے کو زیادہ پسند نہیں کرتے تو ایک دوسرے کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہیں، تو شاید انہیں یہ شادی کینسل کر دینی چاہیے۔ ایڈیلا کوسٹڈ ڈاکٹر عزیز کی اورینٹل بیوٹی سے کافی امپریس ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ ڈاکٹر عزیز رونی سے اور خود ان سے کافی زیادہ ہینڈسم ہیں۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر عزیز سے پوچھتی ہیں کیا وہ میرڈ ہیں۔ ڈاکٹر عزیز اس پر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں وہ میرڈ ہیں، اور وہ ایڈیلا کوسٹڈ کو انوائٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ کبھی میری مسز سے ملنے کے لیے گھر پر آئیے گا، حالانکہ ڈاکٹر عزیز کی دونوں بیویاں کافی عرصہ پہلے مر چکی ہیں۔ اس کے بعد مس ایڈیلا کوسٹڈ، جنہوں نے کسی برٹشر لیڈیز سے سن رکھا ہے کہ مسلمز کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر عزیز سے پوچھتی ہیں کیونکہ آپ مسلم ہیں تو کیا آپ کی بھی 4 بیویاں ہیں۔ اس پر ڈاکٹر عزیز جو ہے کافی ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اسے اپنی انسلٹ کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن خاموش ہو جاتے ہیں، جواب میں کچھ نہیں کہتے اور غصے سے اس کیو سے نکل کے نیکسٹ کیو میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ مس ایڈیلا کوسٹڈ کو ڈاکٹر عزیز کی ناراضگی محسوس نہیں ہوتی اور وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اس غار میں سے نکلتی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ڈاکٹر عزیز کون سے کیو میں انٹر ہوئے تھے، وہ بھی کسی اور کیو میں انٹر ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر عزیز اس کیو سے نکل کے ایڈیلا کو ڈھونڈتے ہیں، پہلے تو وہ انہیں دکھائی نہیں دیتی، جس پر وہ گائیڈ پر بھی غصہ ہو جاتے ہیں اور اسے تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ دیکھ کر کافی پرسکون ہو جاتے ہیں کہ ایڈیلا جو ہیں وہ پہاڑیوں سے نیچے جا چکی ہیں اور ایک کار کے قریب کسی خاتون سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ خاتون اصل میں مس ڈیرک ہیں، جو کہ اپنی گاڑی میں مس ایڈیلا کوسٹڈ کو واپس چندرا پور لے جاتی ہیں۔ اصل میں کیو کے اندر سفوکیشن کی وجہ سے، ایکو کی وجہ سے ایڈیلا کوسٹڈ جو ہے وہ ہیلوسینیشن کا شکار ہو جاتی ہیں، یعنی انہیں وہم ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے اٹیک کیا ہے، اور اپنے اوپر جھپٹنے والے سائے کو وہ اپنی فیلڈ گلاسز کے ساتھ ہٹ کرتی ہیں اور نتیجے میں ان کی فیلڈ گلاسز ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایڈیلا کوسٹڈ پریشان ہو کر
پہاڑی سے نیچے کی طرف بھاگتی ہیں اور بھاگنے کے دوران ان کے پاؤں میں بہت سے کیکٹس کے کانٹے بھی لگ جاتے ہیں اور وہ زخمی بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ بہت گھبرائی ہوئی حالت میں نیچے مس ڈیرک کے پاس جاتی ہیں، جو کہ انہیں اپنی گاڑی میں واپس چندرا پور لے جاتی ہیں۔ پرنسپل فیلڈنگ اگرچہ کہ ٹرین میں ان کے ساتھ پکنک پر نہیں آ سکے، لیکن بعد میں وہ بھی پکنک سپاٹ پر پہنچ گئے، اور جب وہ سنتے ہیں کہ ایڈیلا جو ہیں وہ واپس جا چکی ہیں تو انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا ہے، لیکن عزیز جو ہیں ان کا بیہیویئر بالکل نارمل ہے اور انہیں نہیں محسوس ہوتا کہ ایڈیلا کے ساتھ کچھ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ لوگ پکنک کے بعد واپس شہر پہنچتے ہیں تو وہاں پر پولیس انسپیکٹر مسٹر حق موجود ہیں، جو کہ عزیز کو اریسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ڈاکٹر عزیز فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پرنسپل فیلڈنگ انہیں روک دیتے ہیں اور وہ انسپیکٹر حق سے کہتے ہیں کہ یقیناً کوئی بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی۔ اس پر مسٹر ٹرٹن جو کہ کلیکٹر ہیں وہ خود فیلڈنگ کو بتاتے ہیں کہ ایڈیلا کوسٹڈ نے ڈاکٹر عزیز کے خلاف کمپلینٹ لانچ کی ہے کہ ان پر جو ہے وہ کرمنل اسالٹ کیا ہے، اور یہ اسالٹ ڈاکٹر عزیز نے کیا ہے۔ فیلڈنگ جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عزیز انوسینٹ ہے، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ عزیز کو پولیس اسٹیشن لے جایا جاتا ہے، عزیز درمیان میں بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد عزیز کی پہلی دفعہ بیل بھی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ فیلڈنگ عزیز کے دوستوں سے ملتا ہے اور عزیز کی نئے سرے سے بیل کی درخواست دی جاتی ہے، اور اس کے لیے کلکتہ کا ایک مشہور لائر امرت راؤ بھی ہائر کیا جاتا ہے۔ یہ انسیڈنٹ برٹشرز اور انڈینز میں موجود فاصلے کو اور بھی بڑھا دیتا ہے، اور ساری پاپولیشن واضح طور پر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ برٹشرز جو کہ عزیز کے خلاف اور ایڈیلا کوسٹڈ کے ساتھ ہیں، اور انڈینز جو کہ ایڈیلا کوسٹڈ کے خلاف اور عزیز کے ساتھ ہیں۔ فیلڈنگ وہ اکیلے برٹشر ہیں جو کہ انڈینز کی سائڈ پہ ہیں اور ڈاکٹر عزیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ڈاکٹر عزیز انوسینٹ ہے۔ وہ اپنی برٹشرز کلب کی ممبرشپ سے بھی ریزائن کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر عزیز گلٹی پروف ہوتے ہیں تو وہ ریزائن کر کے انڈیا ہی چھوڑ جائیں گے۔ رونی جو ہے وہ اس ساری سچویشن کو لے کے کافی پریشان بھی ہے، لیکن ساری جو پاپولیشن ہے اس کی اٹینشن بھی رونی کی طرف ہو چکی ہے، اور لوگ اس کو زیادہ رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ رونی کے ساتھ جو ہے وہ ایک طرح سے زیادتی ہوئی ہے، اس کی جو آنر ہے اس کو دھچکا پہنچا ہے۔ رونی کے انڈین اسسٹنٹ ڈاکٹر داس کی عدالت میں یہ مقدمہ چلنے والا ہے، اور رونی کو بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا کہ ایک برٹش لیڈی جو ہے وہ ایک انڈین جج کے سامنے پیش ہوں گی۔ مسز مور جو ہے وہ رونی اور ایڈیلا کے سامنے اس بات کو ایکنالج کرتی ہیں کہ ان کے اکارڈنگلی بھی ڈاکٹر عزیز بالکل انوسینٹ ہیں اور مس ایڈیلا کوسٹڈ کوئی غلطی کر رہی ہیں، اور اس کے بعد رونی کے ساتھ بحث ہونے پر وہ کہتی ہیں کہ میں جلد ہی انڈیا چھوڑ کر واپس انگلینڈ چلی جاؤں گی تاکہ مجھے عدالت میں کسی بھی قسم کی کوئی گواہی نہ دینی پڑے۔ اور ایڈیلا کوسٹڈ جو ہے وہ بھی مسز مور کے اس بیان پر مزید شرمندہ اور پریشان ہو جاتی ہیں اور سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ کیا واقعی ہی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پرنسپل فیلڈنگ بھی ایڈیلا کو خط لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے ایڈیلا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ غلطی کر رہی ہیں اور انہیں اپنے فیصلے پر ایک دفعہ پھر سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کے مطابق عزیز انوسینٹ ہے اور اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ عدالتی کارروائی کے دوران مک پرائٹ جو ہے وہ ایڈیلا کوسٹڈ سے سوال پوچھتا ہے کہ پورے سین کو ریوائنڈ کرے اور اسے بتائے کیا واقعی ہی ڈاکٹر عزیز اس کے پیچھے کسی کیو میں انٹر ہوا تھا۔ ایڈیلا کوسٹڈ پورے واقعے کو اپنے ذہن میں دہراتی ہیں اور وہ کلیئرلی یاد کرنے میں ناکام رہتی ہیں کہ واقعی ہی ڈاکٹر عزیز ان کے پیچھے کیو میں آئے تھے۔ آخرکار وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتی ہیں اور اپنے سارے چارجز جو ہیں وہ ودرا کر لیتی ہیں۔ اس پر برٹشرز بہت غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایڈیلا کوسٹڈ کی حفاظت کے لیے پرنسپل فیلڈنگ انہیں اپنے گھر لے آتے ہیں، اور جج داس جو ہیں وہ ڈاکٹر عزیز کو باعزت بری کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے مسجد جو ہے وہ سمبولیکل تھی، اسی طرح سے کیوز بھی سمبل ہے۔ کیو سمبل آف ایول ہے
کیو سمبل ہے نیچر کے ایلین ایلیمنٹس کی، یعنی نیچر میں کچھ ایسی مسٹریز ہیں جن کو انسان کبھی سمجھ نہیں سکتا. جس طرح سے جو مسجد ہے وہ ابارڈ آف گڈنس ہے، اسی طرح سے جو کیوز ہیں وہ ابارڈ آف سیٹن ہیں، یعنی کہ شیطان کی رہائش گاہ جہاں پہ برائی رہتی ہے. جس طرح سے انڈیا مسٹیریس ہے فارنرز کے لیے، وہ اسے مکمل طور سے سمجھ نہیں سکتے، تو کیوز بھی سمبل آف مسٹری ہیں جن کو انسان پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتے. اس طرح سے مسجد پر جو کچھ گین کیا گیا تھا، یعنی کہ فرینڈشپ، پیس اور انڈرسٹینڈنگ، وہ کیوز میں لاسٹ ہو گیا. یعنی کہ جو فرینڈشپ تھی برٹشرز اور انڈینز کے درمیان جنریٹ ہو رہی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ کا رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے. مسز مور ڈاکٹر عزیز کا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی انگلینڈ چلی گئی تھیں اور دوران سفر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. نواب بہادر اپنی رہائش گاہ پر ڈاکٹر عزیز اور انڈینز کی وکٹری کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک جشن کا اہتمام کرتے ہیں. ڈاکٹر عزیز سوچتے ہیں کہ انہیں اڈیلا سے اس جھوٹے مقدمے اور الزام کے بدلے میں 20,000 روپے فائن وصول کرنا چاہیے، جبکہ پرنسپل فیلڈنگ ان کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا کرنے پر مسز مور جو ہے ان کو بھی اچھا نہیں لگے گا، تو ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں. ڈاکٹر عزیز محسوس کرتے ہیں کہ فیلڈنگ بھی ٹرائل کے دوران انہیں چھوڑ چکے تھے اور وہ برٹشرز کے بہت زیادہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ برٹشرز اور انڈینز میں کبھی بھی کسی بھی قسم کی دوستی ممکن ہی نہیں ہے. رونی ایڈیلا کوسٹڈ کے مقدمہ واپس لینے کے فیصلے کے بعد اس سے اپنی انگیجمنٹ توڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ فردر ایڈیلا کے ساتھ شادی کر کے اپنے کریئر کو خراب نہیں کر سکتا. پرنسپل فیلڈنگ ایڈیلا سے دوبارہ سے سوال کرتے ہیں کیا واقعی ڈاکٹر عزیز نے ان پر حملہ کیا تھا، تو ایڈیلا جواب دیتی ہے کہ نہیں، شاید یہ گائیڈ تھا اور ان سے سمجھنے میں غلطی ہوئی. ناول کا تیسرا پارٹ ٹیمپل اس واقعے کے 2 سال بعد شروع ہوتا ہے. اب ہندو سٹی ماؤ دکھایا گیا ہے، جہاں پر کہ ڈاکٹر عزیز وہاں کے ہندو راجا کے پرسنل فزیشین کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور پروفیسر گوڈ بولے جو ہیں وہ اب منسٹر آف ایجوکیشن بن چکے ہیں. پرنسپل فیلڈنگ بھی اپنی جاب چھوڑ کے انگلینڈ واپس جا چکے ہیں، اور وہ اکثر اوقات ڈاکٹر عزیز کو خطوط بھیجتے رہتے ہیں جنہیں ڈاکٹر عزیز پڑھے بغیر ہی پھاڑ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں. عزیز کو لگتا ہے کہ فیلڈنگ جو ہے وہ مس ایڈیلا کوسٹڈ سے شادی کر چکے ہیں، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے. پروفیسر گوڈ بولے ڈاکٹر عزیز کو انفارم کرتے ہیں کہ پرنسپل فیلڈنگ اپنی بیوی اور اپنے بردر ان لا کے ساتھ اسٹیٹ آف ماؤ آئے ہیں اپنے کسی سرکاری دورے پر. وہ وہاں پر انگلش ایجوکیشن کی گروتھ کو چیک کرنا چاہتے ہیں. اس دوران میں وہاں پر گاڈ کرشنا کا برتھ فیسٹیول چل رہا ہے، جس کی سیلیبریشن کی تیاریاں عروج پر ہیں. فیلڈنگ جو ہے وہ ڈاکٹر عزیز سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عزیز کو فیلڈنگ سے، ان کی بیوی سے یا ان کے بردر ان لا سے ملنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے. وہ فیلڈنگ کو ہر قیمت پر اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. عزیز اتنے زیادہ اینٹی برٹش ہو چکے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انگریز کبھی بھی ان کا دوست ہو. جب عزیز اپنے بچوں کے ساتھ فورٹ کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو وہاں انہیں پرنسپل فیلڈنگ دکھائی دیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بردر ان لا بھی ہیں. وہاں پر عزیز کو فیلڈنگ بتاتے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے وہ مس ایڈیلا سے نہیں بلکہ مسز مور کی بیٹی اسٹیلا سے ہوئی ہے. یہیں پر ہنی بیز جو ہیں وہ پرنسپل فیلڈنگ پر اور ان کے بردر ان لا رالف پر اٹیک کر دیتی ہیں، اور عزیز کو ان کی مدد کے لیے آگے آنا پڑتا ہے. ڈاکٹر عزیز کا رویہ یہ جاننے کے بعد کہ فیلڈنگ کی شادی اسٹیلا مور سے ہوئی ہے کافی بہتر ہو جاتا ہے، اور انہیں اپنی مسز مور کے ساتھ وہ افیکشن اور وہ دوستی اور روحانی تعلق یاد آتا ہے، جس کے بعد وہ کافی حد تک نارمل ہو جاتے ہیں اور فیلڈنگ کی ریکویسٹ پر ان کے ساتھ بوٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں. کرشنا فیسٹیول کی وجہ سے دریا میں بہت زیادہ کشتیوں کا ہجوم ہے، اور ان کی کشتیاں جو ہیں وہ آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور سب لوگ پانی میں گر جاتے ہیں. یہاں پر پانی جو ہے وہ پیوریفیکیشن کی سمبل ہے، یعنی کہ سب کے دلوں سے نفرت اور کدورت جو ہے وہ دھل جاتی ہے.
اس کے بعد فیلڈنگ کی ریکویسٹ پر دونوں ایک ہارس رائڈنگ کے لیے جاتے ہیں، لیکن درمیان میں رستہ الگ ہونے کی وجہ سے انہیں الگ الگ ڈائریکشن میں جانا پڑتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ برٹشرز اور انڈینز میں فرینڈشپ پاسبل نہیں۔ آخرکار فیلڈنگ دوبارہ سے ڈاکٹر عزیز سے پوچھتے ہیں کہ آخر برٹشر اور انڈینز میں دوستی پاسبل کیوں نہیں ہے؟ تو ڈاکٹر عزیز جواب دیتے ہیں کہ جب تک برٹشرز ماسٹرز ہیں اور انڈین سلیوز ہیں، یہ دوستی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوستی جو ہے ہمیشہ برابری کی سطح پر ہی ممکن ہے۔ جس طرح سے مسجد گڈنس کی، کیوز ایول کی اور مسٹری کی سمبل ہیں، ٹیمپل جو ہے وہ ریکنسیلیشن کی، یونین کی اور صلح کی علامت ہے۔ یہاں پر ساری مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور ایک امید ہے کہ مستقبل میں کبھی نہ کبھی برٹشرز اور انڈینز کے درمیان یہ فرینڈشپ ضرور ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔